أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ عموماً ایک مسلمان کو جو ضروری احکام و مسائل سیکھنے چاہیے ان میں قسم اور اس کے کفارے کے احکام بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت کی VCD بنام قسم اور اس کے کفارے کے احکام مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس VCD میں ملاحظہ فرمائیں گے قسم کے کیا معنی ہیں۔ قسم سے مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مؤکد اور پختہ کیا جائے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قسم جو کھائی جائے وہ قسم اللہ تعالیٰ ہی کی کھائی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اس کی شرائط اور طریقے کون کون سے ہیں؟ قسم کی شرائط اس اعتبار سے ہیں کہ اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کون سی قسم شرعاً توڑنا جائز ہے اور کون سی نہیں؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کس بات میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم پرہیزگار نہیں بنو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ طلاق کی قسم کا کیا حکم ہے؟ اب یہ ہے طلاق مرسل، یعنی یہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہے، یہ طلاق مرسل ہے، اور نہ یہ وہ طلاق فور یمین فور ہے کہ فوری طور پہ طلاق جس میں ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے وغیرہ آپ اس VCD کو اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع قسم اور اس کا کفارہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ سوالات دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے کریں گے۔ کئی ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے سلسلے کا آغاز کریں، آئیے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خصوصاً جو اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، کہ ہم سارا دن بعض اوقات کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس کو ہم تعظیم کی جگہ رکھ سکیں، اچھے انداز سے تعظیم کی نیت سے درود پاک لکھ لیں، تو انشاءاللہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا اللہ کی رحمت سے امید کہ فرشتے، جس طرح ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قسم ایک بڑا استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ قسم کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قسم سے مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مؤکد اور پختہ کیا جائے، اپنی بات کو مضبوط کیا جائے. جیسے ہم بات کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اسی بات کو ہم یوں کر کے کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، صحیح، تو ہم نے اپنی پہلی والی بات کو مضبوط کر دیا. تو قسم کا جو استعمال ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ بات کو مضبوط کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اصل میں اس کی مختلف اقسام ہے، اور ہر قسم کے اعتبار سے اس کی تعریف جو ہے وہ مختلف بنتی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے. قسم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو قسم کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا. قرآن پاک کے اندر بھی قسم کا بیان ہے. چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد باندھ لو. صحیح. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑو نہیں. اور ایک جگہ فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. صحیح. تو اس سے پتہ چلا کہ قسم کا بیان جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی قسم کا بیان ہے. تو قسم جو ہے ایک شرعی اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے، اور قسم کھائی جائے تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا. جھوٹی قسم تو ویسے ہی حرام ہے کہ ایک تو جھوٹ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، اس میں جھوٹ کی خباثت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن سچی قسم کھانے کی بھی شریعت کے اندر یہی ہے کہ قسم کم سے کم کھائی جائے. صحیح. کوئی قسم کی شرائط وغیرہ بھی ہیں؟ قسم کی شرائط اس اعتبار سے ہیں کہ اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ویسے تو یعنی قسم کوئی بھی کھائے تو وہ قسم ہی اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرے گا، لیکن اس کی شرائط اس اعتبار سے ہیں کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ بنتا ہے. تو اب وہ کیسا آدمی ہو کہ جس کی قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہے؟ تو اس میں ایک شرط ہے کہ مسلمان ہو. کافر اگر قسم کھائے گا حالت کفر میں تو اگرچہ بعد میں حالت اسلام میں آ کے توڑے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. اور عاقل ہو، پاگل اگر قسم کھائے گا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں. بالغ ہو، نابالغ بچہ اگر قسم کھائے گا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں. اسی طرح ایسی بات کی قسم کھائی جائے کہ جو عقلاً ممکن بھی ہو. ایک ناممکن اور محال چیز کی اگر قسم کھائی گئی تو اس کی توڑنے کی صورت ہی نہیں ہے، وہ قسم ہی منعقد نہیں ہوگی. اسی طرح پھر قسم میں یہ ہوتا ہے کہ قسم میں اور جس بات کی قسم کھائی گئی ہے دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اب اس کے بعد دو تین اور باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا. تو اب درمیان میں اگر اس نے کوئی اور اجنبی کلام کر لیا تو اب وہ جو پہلے کی قسم کھائی اور جو بعد میں جو جملہ استعمال کیا تو یہ قسم نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ قسم اور جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے دونوں وہ ساتھ ساتھ استعمال کیے جائیں. تو یہ 5 شرائط فقہاء کرام نے قسم کے بارے میں بیان فرمایا. جزاک اللہ. اب حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا بیان موجود ہے، اب قسم خانی ہے تو اس کے الفاظ کیا استعمال کیے جائیں، اس کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اولاً تو میں نے عرض کیا کہ قسم کم سے کم کھانی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قسم کھانے کے اندر ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر وہ استعمال کریں تو پھر اس میں قسم توڑنے کے کفارے کی صورت ہی نہیں بنتی. جیسے قسم کے ساتھ اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے،
اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو اگر انشاءاللہ کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر قسم توڑنے کے اوپر اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر قسم کھانی ہی ہے تو اس میں اس بات کا نہایت ہی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھائی جائے۔ جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ شدید حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قسم جو کھائی جائے وہ قسم اللہ تعالی ہی کی کھائی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو آپ قسم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قسم، پروردگار کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یہ ہم کہیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں ہے، خواہ وہ نبی کی قسم کھائی جائے یا کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ حضور یہ ارشاد فرمایا گیا، بتایا گیا کہ صرف اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ اگر کوئی غیر خدا کی قسم کھائے، مثلا کہے کہ کعبے کی قسم، رسول کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، تو اب وہ قسم کیا ہوگی؟ اولا تو غیر خدا کی قسم کھانا ہی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے قسم کھا لی غیر خدا کی تو وہ قسم ہی نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ کعبہ کی قسم یا رسول کی قسم یا تیری قسم یا تیری جان کی قسم، تو یہ الفاظ قسم سے نہیں ہے اور اس سے نہ ہی کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی وہ قسم کھانے کے بعد اگر پوری نہ کی تو اس پر کوئی اس سے کفارہ کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب یہ بات تو ہم پر واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ قسم نہ کھائیں زیادہ۔ اب کسی بات پر قسم کھا لی، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو میں نے قسم کھائی ہے اگر اس کا خلاف کرتا ہوں تو یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو وہ کام کرنا کیسا، یا قسم کو توڑا جا سکتا ہے پھر؟ یہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ تفصیل موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کس بات میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم پرہیزگار نہیں بنو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ یعنی ایسی قسم نہ کھائی جائے کہ جس میں ان امور کا تذکرہ کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، تو اس کو فرمایا جا رہا کہ اللہ کی قسم کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی نیکی کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ نہ بناؤ۔ اسی طرح کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم آئیے اب لڑے مرے جو مرضی کرے، میں نے کبھی ان کے اندر صلح نہیں کروانی، تو فرمایا کہ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، اس کی قسم نہ کھاؤ کہ اللہ کے نام کو تم ایک رکاوٹ اور نشانہ بنا رہے ہو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کے۔ پھر وہ کہے گا میں نے تو قسم کھا لی ہے، میں نے تو قسم کھائی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو صراحتاً قرآن نے فرما دیا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول پہلے عرض کرتا ہوں۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر اس کا شان نزول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس کے اندر ایک ایسے شخص نے بھی آپ پر تہمت لگائی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، مسکین بھی تھا، مہاجر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا انتہائی ممنون احسان تھا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، اس کے گھر کا خرچہ آپ اٹھایا کرتے تھے، تو تہمت لگانے والوں کے اندر وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں جو فضیلت والے ہیں اور تم میں جو مالی وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجروں پر صدقہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے تمہارے اس معاملے میں۔ تو اب آیت کے آخری الفاظ تھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے کیوں نہیں پسند کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی
کہ میں اپنے اس رشتہ دار کو آئندہ کوئی صدقہ، کوئی اس کی خدمت، کوئی کچھ بھی نہیں کروں گا، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوگی کہ جو تم میں فضیلت والے، جو تم میں مالی وسعت والے ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں کہ اپنی رشتہ داروں کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے مساکین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو بطور حکم کے بیان فرمایا اور ایک اپنے عمل کے حوالے سے بیان فرمایا، دونوں حدیثیں بخاری شریف کی۔ ایک میں فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اگر قسم کھائے اور پھر سمجھے کہ اس قسم کا برخلاف کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے اور وہ کام کرنے کی وجہ سے جو اس کی قسم ٹوٹی ہے اس کا وہ کفارہ دے دے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کسی جہاد کے لیے عرض کیا کہ حضور ہمیں بھی اگر سواریاں مل جائیں تو ہم بھی وہ سوار ہو جائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت سواریاں نہیں ہیں اور اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو کہیں سے سواریاں آ گئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سواریاں عطا فرما دی۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ سرکار نے تو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے سواریاں عطا فرما دی، تو پتہ نہیں سرکار ہم سے ناراض ہو گئے کہ اپنی قسم سے جو ہے وہ توجہ ہٹا کے ہمیں سواریاں عطا فرما دی۔ تو گھبرائے ہوئے، پریشان، خوف زدہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور آپ نے تو قسم کھائی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، لیکن جب اس کا غیر کرنے میں، اس سے الٹ کرنے کے اندر میں بہتری دیکھتا ہوں تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک کہ اگر قسم کھا لی جائے اور اس کے بعد یہ سمجھ آئے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے یوں نہیں بلکہ مجھے یوں کرنا چاہیے، تو اب اگر دوسرے کام کے اندر بہتری سمجھتا ہے تو وہ کام کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اب اس کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے قسم کھا لی کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اب تو شریعت کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ میل جول، ان کے گھر آنا جانا جو شرعی حدود کے اندر ہے وہ کرنا ہے۔ تو اب کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا اور شریعت صلہ رحمی کا فرماتی ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہی کریں گے کہ وہ اس رشتہ دار کے گھر جائے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ اسی طرح اور یعنی آپ جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں یہ پتہ چلا، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوں گے کہ قسم کے اندر بھی کتنے سارے معاملات ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ قسم کے کچھ الفاظ بھی ہیں، اس کی شرائط بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی قسم کھا لی جائے تو اس کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کا غیر کر لیا جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ حضور آپ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، اس میں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چاہے ہمارے ساتھ کوئی برا کرے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی دل دکھا رہا ہے تو اب جناب ہم بھی اس سے قطع تعلق کر لیں۔ رشتہ دار اگر ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا ان کے خلاف جو بھی اقدام ہوا تھا، لیکن یہاں پھر بھی ان کو یہ کہا گیا کہ اس کی مدد کرے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے یہ۔ اصل میں یہ تو دین اسلام کی انتہائی بنیادی چیز ہے، اور قرآن پاک کی اتنی کثیر آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کرنا اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اسی طرح کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بےہودگی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ بڑی سنجیدگی اور عزت و احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ معاف کرنے کا تو اسی کے اندر جیسے آیت مبارکہ کے اندر ہی فرمایا گیا کہ تم معاف کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو تم معاف کرنا اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اسی طرح وہ شب قدر کی دعا کے اندر جو مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو معاف کر دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین اوصاف میں جو ایک نمایاں اور بنیادی وصف نظر آتا ہے وہ معاف کرنا ہی نظر آتا ہے، ورنہ کفار مکہ نے کیا کیا نہیں کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک
آپ شریف بھائی ہیں اور شریف جو ہے وہ شخص کی اولاد ہیں، تو فرمایا کہ آج تم سے میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ، اور کتنے واقعات ہیں، کتنی آیات ہیں۔ پھر حدیث مبارک رشتہ داروں کے حوالے سے یا ظلم کرنے والوں کے حوالے سے تو بطور خاص ہے۔ ایک حدیث مبارک ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مسلسل میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ کیا میں بھی ان کے اس رویے کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کروں یا میں کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہیں کرو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور مشہور حدیث مبارک جس کا ایک جز ہے، صل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، صل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑ، صل من قطعک وآت من حرمک، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ تو ہمارے تو دین کی تعلیم ہی یہ ہے۔ اب وہ خاندانی معاملات ہیں، خواہ وہ دوستوں کے معاملات ہیں، خواہ وہ کاروباری معاملات ہیں، تو ہمیں تو شریعت یہی بتاتی ہے۔ کتنا زبردست ہمیں پیغام مل رہا ہے آج کے سلسلے میں۔ صحابہ کرام نے خود پوچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا کہ تم چاہے وہ تم پر اچھا تعلق نہیں برتاؤ کر رہے، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ غلط برتاؤ رکھ رہے ہیں، مگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہم نے سنی۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت اس سلسلے میں موجود ہیں، بڑے بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سالوں کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی موضوع کے تحت ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں، تو ہم بھی نیت کریں، معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ اگر رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی وجہ سے قطع تعلق ہے، بات چیت بند ہے، جائیے انہیں معاف کر دیجئے اور سینے سے لگا لیجئے۔ ہم اسی آقا کے غلام ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیا کرتے، دشمن آ جاتا تو چادر بچھا دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دعویٰ ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ آئیے ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی نے ایک کام پر چند قسمیں کھا لی، کئی قسمیں کھا لی، تو اب اگر وہ قسم توڑنی پڑی تو کتنے کفارے دینے پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے کسی کام کے اوپر ایک سے زائد قسمیں کھائیں، 2 کھا لی، 3 کھا لی، تو جتنی قسمیں کھائیں گی قسم توڑنے پر اتنے ہی کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا خدا کی قسم، پروردگار کی قسم، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر اس نے یہ کام کیا تو چونکہ اس نے اس کام کے ساتھ 2 قسمیں کھائی تھی تو اب 2 کفارے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح 3 قسمیں کھائیں تو 3 کفارے دینے پڑیں گے۔ جیسے عموماً عربی کے الفاظ ہیں لیکن ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، واللہ باللہ، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اردو کے اندر، قسم کھائی تو جتنی قسمیں کھائے گا اتنے ہی کفارے اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جن کی زبان پر بار بار قسم کے الفاظ رہتے ہیں اور پھر نہ جانے کتنی قسمیں ٹوٹ جاتی ہوں گی، تو کفارے کا بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ کفارہ کیا ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ تو حضور اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمیں قسم دیتے ہیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں یا قسم دلاتا ہوں یہ کام مت کرنا، تو اب کسی نے ہمیں قسم دی تو کیا ہم پر قسم ہو جائے گی؟ کسی کے قسم دینے سے تو قسم نہیں ہوتی، جیسے آپ نے جو مثالیں بیان کی ہے کہ تجھے اللہ کی قسم تو نے یہ کام کرنا ہے، عام طور پہ یعنی استعمال یہ ہے، تو اس صورت کے اندر قسم نہیں ہوتی۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی نے دوسرے کو قسم دی اور دوسرے نے اس کے آگے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک سے کہا کہ اللہ کی قسم، تجھے قسم ہے تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کی قسم کو چونکہ مؤکد کر دیا اور اس کو تسلیم اقرار کر لیا، اس کا کہ ہاں میری طرف سے بھی قسم ہے، تو اب یہ اس کی طرف سے بھی قسم ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اس کے برخلاف کرے گا تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ صرف اسی کو دینا پڑے گا یا جس نے قسم دلائی تھی اس کو بھی دینا پڑے گا؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات قسم کے جو الفاظ، جو جس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم تجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں اس کا اپنا بھی قسم کھانے کی نیت ہوتی کہ میں بھی قسم کھا رہا ہوں اور اس کو بھی قسم دلا رہا ہوں۔ اگر تو یہ نیت ہے پھر تو دونوں کے اوپر ہی قسم ہوگی جب دوسرے نے تسلیم کر لیا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قسم کے الفاظ یہ کہے تو صرف اپنا ہی قسم کھانا مراد ہے، دوسرے کو قسم دینا مقصود نہیں ہے، اس میں قسم اس کے اوپر لازم ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کے الفاظ کہے اور دوسرے کو قسم دلانا مقصود ہے، خود قسم کھانا مقصود نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اگر دوسرا اقرار کرے تو اس پہ قسم ہو گئی، اس پر نہیں ہوئی، اور اگر دوسرے نے اقرار نہ کیا تو پھر نہ اس پہ قسم ہے نہ اس پہ قسم۔ صحیح۔ ہمارے پاس کئی ریکارڈڈ سوالات بھی موجود ہیں، آئیے ہم ریکارڈ سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے الحمدللہ سوالات آیا کرتے ہیں۔
آئیے اپنے ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سورت سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بار بار اللہ کی قسم کھانا کیسا، اور لوگ بار بار اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ قسم کھانا کیسا؟ اور پھر لوگ ایک دوسرے کے ناموں کی قسم کھاتے، کہتے ہیں میں اس کے نام کی قسم کھا کے بولتا ہوں، تو کیا وہ انسان کو دوسرے انسان کو صحیح میں افیکٹ پڑتی ہے جس کے نام کی قسم کھاتا ہے؟ کیا ایسا؟ اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں؟ جزاک اللہ. آپ نے ہند سے ہمیں کال کیا، اور ہند میں بھی الحمدللہ بہت شوق سے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. حضور سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا، بار بار اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ان کے سوالات کے کچھ جز ہیں تو، اور چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، پھر کسی کے نام کی قسم کھاتے ہیں تو کیا اس پر بھی کوئی افیکٹ پڑتا ہے، کوئی اثر آتا ہے؟ اصل میں تقریباً ویسے تو ان سوالوں کے جواب ہو گئے، لیکن ایک چیز اور عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر تو وہی بات ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا ویسے ہی منع ہے. حتی الامکان قسم کھانے سے بچنا چاہیے کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کو یوں استعمال کرنا. ایک دوسرے نمبر پہ وہی حکم ہے کہ قسم کھائی جائے تو اس میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم نہ ہو. جیسے آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا تھا کہ یوں قسمیں نہ کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، لوگوں میں صلح نہیں کرواؤ گے، ایسی قسم نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہ قسم کے اندر ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ماضی کے بارے میں قسم کھائی جائے اور جھوٹی قسم کھائی جائے. کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یعنی وہ ویسے ہی ایک مثل مشہور ہے کہ جو زیادہ جھوٹا وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے. تو اب ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، اللہ کی قسم یہ، تو یوں قسمیں کھانا. تقیہ کلام ہے کہ وہ بات کرتے کرتے ایک 10 منٹ کی گفتگو میں 10 قسمیں کھا لیں، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم وہ ہو گیا. تو کیا یہ قسمیں کھانا کیسا ہے یہ بات بات پر؟ اصل میں اس میں تو وہی دو صورتیں ہیں کہ ایک وہی ہے کہ ماضی کے بارے میں قسم کھائی، اب اگر جھوٹی قسم کھائی تو گناہ کبیرہ. اب اگر 100 قسمیں کھائی ہیں تو 100 گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا. اور اگر مستقبل کے بارے میں قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تم فکر نہیں کرو، اللہ کی قسم میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ کر لوں گا. اب ایسی صورت کے اندر اگر اسے جو ہے وہ نہ وہ کام کیا جس کی قسم کھائی ہے، تو وہ جیسے کہ ابھی بیان کیا ہے کہ جتنی قسمیں کھائی ہیں اتنے ہی کفارے دینے پڑیں گے. تو اب یوں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم سے دارالفتہ میں سوال ہوا تھا کہ ایک شخص کی اسی طرح عادت تھی قسمیں کھانے کی، اور اس نے یعنی زندگی میں شاید ہی کوئی کام کیا ہوگا جس سے پہلے وہ قسم نہیں کھاتا تھا کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، تو اس کے اوپر بلا مبالغہ کوئی شاید 20-25 ہزار قسمیں تھیں. تو اب وہ پوچھ رہا تھا کہ اتنی میں قسمیں کھا چکا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفارہ دے، اور کفارے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے. تو اب ہر قسم کے بارے میں 3 روزے، تو اب وہ جو روزوں کا حساب بن رہا تھا وہ بھی اس کی پوری زندگی کے اوپر محیط تھا. تو یوں جو ہے ماضی کے بارے میں ہو یا مستقبل کے بارے میں بہرحال کسی بھی طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اس طرح کے فضول معاملات بھی ہوتے ہیں حضور کے. بعض لوگوں کی یہ عادت دیکھی ہے کہ آپ نے ان کو بتایا، آپ کو پتا چلا کہ وہ فلاں بیمار ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں قسم کھاؤ. یعنی وہ بات پہ ہم سے قسم کھلواتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں وہ پتا چلا یہ معاملہ ہو گیا، نہیں قسم کھاؤ. اب یہ فضول بات کروا کے ان سے قسم کھلوانا یہ بھی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے. یہ بھی وہی ہے کہ وہ دوسرے والے نے جو ہے نا وہ یعنی وہ اس کے کہنے کے اوپر اس فضول کام کے اندر پڑ گیا کہ بلا وجہ وہ قسمیں کھا رہا ہے. تو یہ قسمیں کھلانے کی عادت بھی بری ہے اور قسمیں کھانے کی عادت بھی بری ہے. جیسے ان کے سوال کا ایک جز اور بھی تھا کہ وہ کسی کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بیٹے کی یا فلاں کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا اگر وہ قسم پوری نہ کرے تو اس پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ وہ تو وہی صورت ہے نا کہ قسم اول تو یہ ہے کہ یہ بیٹے کی یا اس طرح کی چیزوں کی قسم تو ہوتی نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں شاید اللہ کی قسم سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا جو ہے نا وہ بیٹے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ڈر ہوتا ہے. لیکن یہ بھی فضول ہے بہرحال، کیونکہ اصل اس میں حکمت کیا ہے کہ اپنی بات کو اللہ کے نام کے ساتھ جو پختہ کرنا ہے نا، یہ اصل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہے. صحیح کہ ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں ایسی ہے کہ ہم اپنی بات کی پختگی اس کے نام کے ساتھ کرتے ہیں. اور تعظیم کے بہت ساری وہ صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں. یعنی تعظیم تو سب بہت ساروں کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، اولیاء کی تعظیم ہے، صالحین کی تعظیم ہے، ماں باپ کی تعظیم ہے. لیکن کچھ تعظیمیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی. جیسے سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کر سکتے ہیں، حد رکوع تک جھکنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح طواف کرنا یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے حقیقتاً وہ بھی. تو قسم کھانا جو ہے یہ تعظیم کی وہ صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایسی خاص کی کہ رسول کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو، کسی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی.
خانہ کعبہ کہ جس کا تعلق، جس کی نسبت بطور خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس کی قسم کھانا بھی منع ہے اور اس کی قسم کھانا بھی مکروہ ہے۔ تو چونکہ قسم کھانے کے اندر اللہ کی وہ تعظیم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے وہ تعظیم اب کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ حضور آپ کی بات الحمدللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا، لیکن ایک یہاں پر اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا بیٹے کی قسم کھانا یا بیوی بچوں کی یا کسی کی قسم کھانا فضول ہے، تو کیا اب ہم یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا اور مجھے پتا ہے جب اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو پھر نہ کروں، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اس کا؟ اصل میں فی نفسی ہی تو وہ عرض کیا نا کہ قسم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مکروہ ہے، شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ تو جب قسم کھانا غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے تو اس سے بچنے کا تو حکم ہو ہی گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے تو وہی ہیں کہ جو فرائض سے آگے بڑھ کے جو مزید شریعت کے معاملات ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہیں، تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ قسم کا کفارہ نہیں ہے، دنیا کے ہزار کام ہیں جن پہ کفارہ نہیں، نماز نہ پڑھنے پہ کفارہ نہیں ہے تو کیا مطلب کہ نماز چھوڑ دیں گے؟ اس طرح اور بہت سارے شریعت کے کام ہیں۔ تو شریعت نے کاموں کی ایک حد بندی کی ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اب جیسا فرما دیا ویسا کرنا۔ مطلب وہاں بھی جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں کہ قسم، جھوٹے وعدے تو ویسے ہی حرام ہو جائیں گے نا۔ اب وہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر کریں گے تو اس میں قباحت اور بڑھ جائے گی، اور کسی اور کے نام کے ساتھ کریں گے تو کبھی تو وہ اپنی جگہ ہے ہی، اور جھوٹ ہے تو بالکل جھوٹ۔ صحیح۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، دبئی سے علی بھائی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے کہ اگر یہ گھر سے باہر گئی میری مرضی کے بغیر تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ طلاق، اور وہ گئی، بعد میں گئی، پوچھنا یہ ہے کہ یہ ایک طلاق ہوئی یا 3 طلاق ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد رجوع کر لیا تھا۔ بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دبئی سے ہمیں سوال کیا۔ یقیناً آپ دبئی میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں بھی ہوں گے۔ آپ کو میں بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ دبئی میں القصیص کے علاقے مسجد بر کے اندر ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرب امارات میں جو ہمارے اسلامی بھائی اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، ہر جمعرات کو عشاء کی نماز اجتماع ہوتا ہے، اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ حضور سوال آپ نے سن لیا ہوگا، اس کا جواب؟ کا جو سوال ہے، انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی تو اب 1 طلاق ہوئی یا 3 طلاقیں ہوئی اور میں نے رجوع کر لیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس جملے سے طلاق نہیں ہوئی کہ 1 یا 3 کا، تو اس کے اندر مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک جملے 2 طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق، اب اگر وہ گھر سے باہر جائے گی تو اس کے جانے کے ساتھ ہی اسے طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ طلاق دے نہیں رہا، یہ طلاق کا ایک ارادہ کر رہا ہے، ایک ارادے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اب اگر بیوی کے جانے کے بعد انہوں نے طلاق دی تھی تو طلاق ہوئی، اور اگر طلاق نہیں دی تھی تو وہ صرف ارادہ طلاق تھا، اس کی وجہ سے طلاق نہ ہوئی۔ تو لہذا وہ 1 اور 3 والا اس کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اب بعد میں جو انہوں نے طلاق دی تو اب وہ جتنی دی ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے 1 دی تھی یا 3 دی تھی۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، گویا طلاق دینے کی قسم کھا لی ہے، تو جب قسم کھا لی ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو اب وہ پورا کرنے کا تو وہی مسئلہ جو عرض کیا ہے کہ ہر قسم پوری کرنے والی نہیں ہوتی، بہت ساری قسمیں وہ کہ آدمی اس کے غیر کے اندر بہتری سمجھتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اب یہ قسم تو نہیں دیں گے۔ لیکن بالفرض زندگی کے اندر اگر انہوں نے طلاق دے دی، کبھی بھی دے دی، تو ان کی وہ قسم پوری ہو جائے گی اور اس کا ان کو کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر انہوں نے پوری زندگی میں طلاق نہ دی اور حتیٰ کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا یا قسم کھانے والے کا انتقال ہو گیا تو اب قسم ٹوٹ گئی، کیونکہ قسم یہ کھائی تھی کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور طلاق پوری زندگی کے اندر نہیں دی، تو اب یہ ہے طلاق مرسل، یعنی یہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہے، یہ طلاق مرسل ہے۔ اور نہ یہ وہ طلاق فور، یمین فور ہے کہ فوری طور پہ طلاق جس میں ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جو کہا، تو اب پوری زندگی میں اگر طلاق دی پھر تو قسم پوری ہو گئی،
کہ انہوں نے طلاق دے دی، اور اگر پوری زندگی میں طلاق نہ دی تو پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بالفرض زوجہ کا پہلے انتقال ہو جائے، اب اس صورت میں یہ کفارہ دیں گے کہ انہوں نے وہ قسم پوری نہ کی اور اب وہ پوری ہو بھی نہیں سکتی، اور اگر ان کا پہلے انتقال ہو جائے تو پھر یہ حکم ہے کہ یہ جو بھی ایسی قسم کھائے تو وہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کرے کہ میں نے قسم کھائی تھی اور میرے مرنے پر یہ طے ہو جائے گا کہ میں نے وہ قسم پوری نہیں کی، تو میرے بعد میں میرے مال سے اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ابھی کفارہ دے دیں یہ ممکن نہیں، وہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے، ہر قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں، تو جب تک قسم ٹوٹی نہیں ہے تب تک کفارہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ان کا وہ جو مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو وہ رجوع کرنے کا کوئی مطلب ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ یعنی میں نے بعد میں طلاق نہیں دی اور میں نے قسم سے رجوع کر لیا کہ میں طلاق نہیں دیتا، لیکن وہ الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوئی۔ یہ دو جملوں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ فرق اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق، اس صورت میں گھر سے نکلتے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں ایک طلاق ہوگی یا تینوں؟ وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ تو الفاظ یہ ہے نا کہ تجھے طلاق بولا تو ایک ہی ہوگی، اور یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق تو پھر 3 ہو جائیں گی۔ صحیح۔ حضور یہاں لگے ہاتھوں یہ بات بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، گھر سے گئی تو طلاق، اس سے ملی تو طلاق، یہ کام کیا تو طلاق، یہ الفاظ اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اس پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ اتنا آسانی سے تمام باتوں کو نہ کر لیا کریں۔ طلاق دینے کے بارے میں حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ شاید آج سے چند صدیاں پہلے وہ چیز نہ ہو، لیکن جو ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان ہندوستان کے اندر طلاق کا یعنی طلاق کتنا بڑا میٹر ہے اور طلاق کتنے گناہوں کا دروازہ ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں نہ لگایا جا سکتا۔ یہ تو یعنی اس کے اندر تو آپ قتل بھی شامل کر لیں، اس کے اندر غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی اور گنڈا گردی، سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ اس ایک دروازے کے اوپر موقوف ہے کہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل گئے۔ تو اس لیے طلاق سے تو حتی الامکان گریز ہی کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کیا؟ بنیاد ہے غصہ۔ طلاق کی تقریباً 99% بنیاد صرف غصہ ہوتی ہے کہ آدمی کو غصہ آیا تو اب اس کے اوپر وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو اب چند صورتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے جن میں طلاق دینے کی اجازت دی ہے، تو ان صورتوں سے ہٹ کے عمومی صورتوں کے اوپر طلاق دے دینا یہ تو بالکل عقل سے بعید ہے۔ ایسے سوالات آتے دارالفتاؤں کا، تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آج کل یعنی شاید دارالفتاء کے اندر 2 ہی سوال سب سے زیادہ آتے ہیں، یا تو آئے گا طلاق کے بارے میں یا آئے گا وراثت کے بارے میں، یہ 2 میٹر ہوتے ہیں، اور طلاق کے ایسے سوال ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہم نے کیسے طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ سوال آیا ہمارے پاس کہ ایک شخص نے یعنی بیوی کو اس لیے طلاق دی کہ اس نے اپنا سو کے اٹھا تو بیڈ ٹی مانگی، اس نے کہ سوتے اٹھ کے جو چائے پیتے ہیں، اب بیڈ ٹی طلب کی، بیوی کو لانے میں تاخیر ہو گئی، اس کے اوپر اس نے طلاق دے دی۔ اب دارالفتاء کے اندر ہمارے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا دھاڑے مار کے وہ رو رہا تھا کہ میں نے طلاق دے دی، اب میری کوئی چھٹکارے کی صورت نکال دے۔ اور یہ ایک میٹر نہیں ہے، کتنے معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پڑتے، خدا کا واسطہ کوئی صورت نکال دیں۔ تو اب ہم کیا صورت نکالیں گے؟ یہ تو اللہ رسول کے احکام ہیں، ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ جس نے شریعت کی حدود کو توڑا تو اس کا انجام ہی دیکھے گا۔ تو اس لیے طلاق والے میٹر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب تک پورے خاندان کے سمجھدار لوگ مل کے فیصلہ نہ کر دیں کہ واقعی طلاق دے دینی چاہیے، نہیں کہ سارے غصے کے اندر بیٹھے ہوئے تو سارے ہی لگے ہوئے مشورہ دینے، ہاں دے دے طلاق، اور بعد میں سارے ہی رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ایسا نہیں، سمجھدار لوگ کہ جو غصے سے ذرا فارغ ہوں وہ اگر سارے مل جل کے مشورہ کریں کہ ہاں طلاق دینی چاہیے، تبھی طلاق کا اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غصہ جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو برائے کرم یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے، امیر اہل سنت کا بیان بھی اس پر موجود ہے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، تو انشاءاللہ نرمی کی عادت پڑے گی اور غصے کی تباہ کاریوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام جس کام کے لیے قسم کھاتے ہیں وہ نہیں کرتے، یا پھر بول دیتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری میرے والد کوئی اور ہو، تو اس صورت میں اس کا کیا کفارہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور ان کا سوال. قسم کھا کے اس پہ عمل نہ کریں تو اس کا تو وہی ہے کہ قسم کھا کے اگر قسم توڑ دی، یعنی کرنے کی قسم کھائی تھی اور نہیں کیا، یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور کر لیا، یعنی قسم توڑ دی، تو اس صورت کے اندر تو کفارہ ہی دینا پڑے گا. اور بقیہ یہ کہ یہ کہہ دیا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو میں اپنے باپ کا نہیں، میرا والد کوئی اور ہو، تو یہ اس طرح کے یہ فضول جملے ہیں. ان سے جو ہے وہ یعنی یہ کوئی قسم کے جملے نہیں ہیں، لیکن یہ اس طرح کے جملے شرعی اعتبار سے انتہائی سخت ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تو اب یہ کہنا کہ میرا کوئی باپ اور ہو تو یہ تو سراسر جو ہے نا وہ حیا، غیرت، مروت سب کے برخلاف ہے. تو اس لیے یہ کبھی جملوں کے اندر ہے، لیکن قسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں محمد عارف اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ خدا کی قسم کے لوگ اکثر کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے کہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، یہ اس کی وضاحت فرما دیجیے. محمد عارف بھائی باب المدینہ سے آپ نے ہمیں کال کیا، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، انہوں نے اس طرح سوال کیا، وہ کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں تو ابھی جیسے بیان فرمایا ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ مکروہ ہے، تو وہ قسم نہیں ہوگی، اور اس کے برخلاف کر لیا تو کفارہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ قرآن کی قسم کھائی، تو قرآن کی اگر قسم کھائی تو یہ واقعی قسم ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی قسم ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر. تو اس لیے قرآن کی اگر کسی نے قسم کھائی تو وہ اللہ ہی کی قسم ہے. اگر قرآن کی قسم کھا کے توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. قرآن کی قسم، خدا کی قسم کہی، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، پروردگار کی قسم، رحمان رحیم، اللہ کی کبریائی کی قسم، اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ ساری قسمیں. لیکن کعبہ کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، تیری قسم، ماں کی قسم، یہ قسموں کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام منظور علی لغاری، شہر وائی پاندی سے. ایک آدمی جو کہتا ہے یہ بات ہے مجھے اللہ کی قسم ہے، تو یہ کیا گناہ ہے یا یوں ہی بات ہے یا کس طرح؟ منظور علی لغاری صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ. حضور سوال آپ نے سنا کہ اب آدمی خود کہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اللہ عز و جل کی قسم جیسے 2-3 مرتبہ بیان کیا جا چکا کہ الفاظ قسم میں سے اب کسی نے اس طرح کہا تو یہ قسم ہو گئی. اگر اس کے برخلاف کرے گا تو کفارہ بھی دینا ہوگا. اب جہاں تک انہوں نے پوچھا کہ گناہ، اب اگر اس میں انہوں نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب یہ گناہ کی قسم ہے کہ نماز پڑھنا مسلمان فرض ہے، تو اب یہ گناہ گار بھی ہوں گے کہ گناہ کی قسم کھائی انہوں نے. گناہ کی قسم پر یہ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات ماں باپ قسم دے دیتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار سے ملنا نہیں، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، یا فلاں سے تم بات کرو گے تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی، اور مرنے کے بعد کی بھی وصیتیں کر جاتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی کبھی اس رشتہ دار کے پاس مت جانا، گئے تو میری مطلب وہ جو ہے نا وہ اپنا حق معاف نہیں کروں گی. اس طرح کی وہ ماں باپ ایموشنلی جو ہے وہ قسمیں دیتے ہیں. ایسی قسموں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اصل میں اس میں چند چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جیسے حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم اور گناہ کرنے کی قسم، یہ دونوں منع ہیں. اور ماں باپ جو قسم دیتے ہیں تو وہ تو وہی جیسے مسئلہ بیان کیا کہ قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی. تو اب اگر کسی نے قسم دے ہی دیا، خواہ وہ ماں باپ نے یوں قسم دلائی ہے، تو وہ قسم نہیں ہوگی جب تک آدمی خود اس کا اقرار نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ یوں جو قسمیں دی جاتی ہیں اس کے اندر اس کام کی نوعیت کو دیکھ لیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ نے یہ کہا کہ تجھے ہماری قسم ہے یا تجھے اللہ کی قسم ہے اور ہم تجھے اپنا حق معاف نہیں کریں گے، تو نے جو ہے نا وہ یہی رہنا ہے، تو نے کسی دوسری جگہ نہیں جانا، بیرون ملک نہیں جانا. تو اب اگر ایسی قسم ہے نا پھر تو اس کو پورا کیا جائے. ماں باپ کے حقوق میں سے ہیں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کی باتوں کو پورا کیا جائے جو انہوں نے حکم دیا. لیکن اگر ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ ماں کا جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ جھگڑا ہے، تو اب ماں نے بیٹے سے کہہ دیا کہ تو نے اپنی خالہ سے کبھی نہیں ملنا،
باپ کا اپنے جو ہے وہ بھائی سے جھگڑا ہے، اس نے اپنے بیٹے سے بول دیا چنے اپنے چچا سے کبھی نہیں بولنا، اپنے دادا سے کبھی نہیں بولنا. ایسی اگر قسمیں ہیں تو چونکہ خالہ، ماموں، دادا یہ سارے محارم میں سے ہیں، یہ ذی رحم جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ان میں سے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا. صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور قطع رحمی کرنا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا جائے یہ حرام ہے، اور یہ ساری شریعتوں کے اندر یہ حرام چلتا آیا، اور صلہ رحمی کا حکم ساری شریعتوں کے اندر ہی چلتا آیا. تو اب اگر ایسی بات کا حکم دیا تو اس میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، اور ان کے ساتھ میل برتاؤ جو ہے وہ اپنا برقرار رکھے. تو اس میں لیکن اس میں تھوڑا سا یوں فرق ہے کہ ایک ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد تو اگر تعلقات قائم کرے گا تو ماں باپ کو کیا اس میں ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی. زندگی کے اندر جیسے ماں باپ بول دے کہ تو نے فلاں رشتہ دار کے ساتھ نہیں ملنا، اب اس میں جو شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتہ دار کے گھر جا کے بیٹھے رہو. صحیح. تو اب اتنا ہی جا کے بیٹھیں گے کہ ماں باپ کے لیے ایذا کا باعث ہو تو یہ ضرور منع ہے. صحیح. اور جو صلہ رحمی کا فرمایا گیا کہ تعلقات قائم رکھو، تو وہ تو اگر ان سے سلام دعا بھی کر لیا، آمنا سامنا ہو گیا، حال چال پوچھ لیا، کبھی کبھار ان کو فون کر لیا، یا کبھی کبھار ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا، اگر اتنا بھی عمل کر لیا تو صلہ رحمی کے حکم پہ عمل ہو گیا. صحیح. اب حکم شریعت پر بھی عمل ہو گیا، اور اس سے زیادہ نہ کرے تو یہ والدین کے کہنے پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن والدین کہہ رہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، اور یہ ہر وقت اسی کے گھر میں جا کے گھسا رہتا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ والدین کی جو ہے وہ ایذا کا ضرور باعث بنے گا، تو اس سے ضرور منع کیا جائے. ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. یہ ارشاد فرمائیں کہ اب کسی شخص نے کہا کہ میں فلاں کام کروں گا، کہنا یہ چاہ رہا تھا میں فلاں کام کروں گا، مگر زبان سے یہ نکل گیا کہ نہیں کروں گا، قسم کے الفاظ کے ساتھ کہ قسم، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں فلاں کام کروں گا، کہنا یہ چاہ رہا تھا اور زبان سے نکل گیا کہ نہیں کروں گا، تو اب یہ غلطی سے نکلا تو کیا اس کا بھی کفارہ ہوگا؟ یا اگر کسی نے غلطی کے ساتھ قسم کھا لی، بلا ارادہ قسم کے الفاظ نکل گئے، مثال کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پانی پیوں گا، لیکن سبقت لسانی سے جلدی سے نکل گیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں پانی نہیں پیوں گا یا پانی پیوں گا، تو اس صورت کے اندر اس پر قسم لازم ہو جائے گی. پانی پینے کی صورت میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی نے اس کو مجبور کیا کہ تو قسم کھا، اور اس نے اس کے کہنے پر قسم کھا لی، اس کے مجبور کرنے پر قسم کھا لی، تو اس صورت کے اندر بھی قسم کا کفارہ، اس پر قسم نہ پوری کرنے پر کفارہ لازم آئے گا. کفارے کے بارے میں بہت سن لیا، اب یہ بتائیے کہ کفارہ ہے کیا قسم کا؟ قسم کا کفارہ جو ہے وہ قسم توڑنے کے اوپر دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ حکم بار بار پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اصل یہی ہے کہ قسم کو پورا کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. دوسرا فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ بھی فرما دیا کہ اگر جو ہے وہ یہ قسم کھا لی کہ نیکی نہیں کروں گا تو پھر قسم توڑ دے اور وہ کام کرے. اب جو بھی صورت ہو کہ قسم ٹوٹ گئی، خواہ وہ اچھی قسم تھی یا جو وہ قسم درست نہیں تھی، قسم ٹوٹ گئے، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے. ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. فرمایا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، اور یا ایک غلام آزاد کرو. یعنی 3 چیزوں کا اختیار دے دیا. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں 10 مسکینوں کو، اگر یہ نہ چاہیں تو کپڑے پہنا سکتے ہیں، اور اگر یہ دو نہ ہو تو غلام آزاد کر سکتے ہیں، جس کی ہمارے زمانے کے اندر بہرحال گنجائش نہیں ہے، یعنی ہمارے غلامی کی صورت ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر ان تینوں میں سے کچھ نہ کر سکو، جیسے کوئی فقیر ہے کہ وہ نہیں کر سکتا یہ کام، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو اس کی طاقت نہ پائے، فَمَن لَّم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، تو یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ کیا جائے گا. غلامی والا معاملہ تو نکل گیا، تو اب پہلے نمبر پہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا تو وہ پہنا دے، اور اگر یہ نہ کرنا چاہے تو یہ اختیار ہے کہ 10 کو کھانا کھلا دے، اور دونوں کا اختیار نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں حضور؟ مسکین کی تعریف کیا ہوگی؟
مسکین کی جو ہے وہ یہاں پر تو خیر مسکین کے اندر جو ہے وہ فقیر بھی شامل ہوتا ہے، تو جن کو ہم زکوٰۃ جیسے جن کو دیتے ہیں فقراء مساکین کو، تو یہاں پر وہی ہوتے ہیں کہ انہی کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اب کھانا کیسا کھلایا جائے؟ مطلب دال روٹی کھلائیں گے تو کفارہ ادا ہوگا، یا چکن بریانی کھلائیں گے تو ادا ہوگا؟ پھر آپ نے کپڑے کی تعریف بیان کی، تو کپڑا بھی ہر شخص اپنے طور پہ پہنتا ہے، تو کیسا کپڑا دیں؟ اس میں جو ہے آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اسی پہ آپ غور فرما لیں، فرمایا کہ من اوسط ما تطعمون، وہ درمیانے درجے کا کھانا، من اوسط درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا جو گھر والوں کو پہناوا پہناتے ہو۔ صحیح۔ تو اب جو درمیانے درجے کا کھانا، تو بہرحال یہ دال روٹی بھی درمیانے درجے کا کھانے میں آتی ہے، وہ جو اس سے بالکل اس سے بھی نیچے کے سٹیٹس کا کھانا وہ تو یہی ہے کہ روٹی کے اوپر مرچیں رگڑ کے کھا لی جائے، وہ یعنی کفارے کے اندر نہیں آئے گا۔ بقیہ یہ کہ جیسے جو ہے وہ چاول کھلا دیے یا جو ہے وہ دال روٹی بھی کھلا دیے، تو یہ بھی نارمل کھانے کے اندر یعنی جو قسم کھا رہا ہے وہ اپنے گھر میں جیسا درمیانہ کھانا کھاتا ہے ویسا کھانا کھلا دے، ہاں ویسے کھانا، اور جیسا وہ کپڑے اپنے گھر والوں کو اور خود پہنتا ہے اس کا اوسط جو ہے وہ اس کو دے دے، تو اس کی قسم کا کفارہ۔ ورنہ 3 روزے بھی رکھے جا سکتے۔ وہ 3 روزے کے اندر وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 3 روزے میں یہ شرط ہے کہ وہ یہ نہ کر سکتا ہو، اچھا، یعنی کھانے میں اور کپڑے پہنانے میں تو اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جو چاہے کر لے، اور اس کے ساتھ روزے رکھنے میں اختیار نہیں ہے، وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو روزے رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ کپڑوں کے اندر بھی یہ نہیں کہ جیسے گھر والوں کو پہناتا ہے ویسے ہی کپڑے پہنا ہے، ایسا نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی کا اسٹیٹس ہے کہ گھر والوں کو مہنگے کپڑے پہناتا ہے، بہت مہنگے مہنگے سوٹ دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ فقراء کو وہی سوٹ دیے جائیں، وہ تو الٹا ان کے لیے مصیبت ہے کہ ان کو ایسا سوٹ پہنا دے گا تو وہ پھنس جائیں گے۔ تو ان کو سوٹ ایسا پہنا دے کہ جو عام پہنایا جاتا ہے، جو عام پہننے کے اندر آتا ہے۔ اس کی فقہاء کرام نے تو یہ فرمایا کہ جو سوٹ 3 مہینے تک چل جائے نا، صحیح، وہ سوٹ درمیانے درجے کا ہے۔ سلائی کیا ہوا دینا پڑے گا یا صرف کپڑا دے دیں؟ سلائی کیا ہوا دینا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیسے بچانے کے لیے کوئی شخص چاہے کہ میں روزے رکھ لوں، وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر روزے رکھنے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ کے الفاظ ہیں کہ جو نہ پائے یہ ماشاءاللہ۔ آج یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کو بہت ساری باتیں سیکھنے کا الحمدللہ۔ دارالفتاء کے سلسلے کا یہی خاصہ ہے کہ جس موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں دنیا بھر سے۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جان میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عامر ہے، عامر رضا، اور میری یہ ہے کہ میں نے ایک قسم کھا لی تھی غلطی سے، تو میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس قسم کا کفارہ کیا ہے۔ تو میں اس سے بہت ندامت، بہت شرمسار ہوں کہ میں اس قسم پہ اتنا شرمندہ ہوں کہ بتا نہیں سکتا، اور میں اللہ سے اس دن کے بعد میں نے معافی بھی بہت مانگی ہے کہ آئندہ سے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس وجہ سے کہ میرے ضمیر ملامت کر رہا ہے مجھے۔ تو برائے مہربانی مجھے اس کے متعلق کوئی ایسا سوال مجھے بتائیں کہ جس وجہ سے میری جو ہے نا مشکل حل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ عامر رضا بھائی، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے فون کیا، ہم مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ حضور ان کا سوال کفارہ ہی انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ کفارے ہی کی صورت انہوں نے پوچھی کہ کفارے کا کیا طریقہ، تو وہی جو ابھی عرض کیا اسی طریقے سے کفارہ دیں گے۔ بقیہ جیسی صورت یہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور گناہ کر لیا، تو اس میں پھر صرف کفارہ نہیں ہوتا، وہ جو گناہ کیا ہے تو اس کا بھی تدارک اور اس سے بھی توبہ لازم ہے۔ حقوق العباد میں سے ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی تلافی ضروری ہے، حقوق اللہ میں سے ہے اور وہ تو خیر ہر گناہ کے اندر ہی شامل ہے، تو اس سے توبہ بھی لازم ہے۔ عامر رضا بھائی، ہم امید رکھتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ ہیں، وہاں ہمارے الحمدللہ قافلے بھی سفر کرتے ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ضرور اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمایا کریں۔ آئیے اس سلسلے کا ایک آخری ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چنگیز خان بات کر رہا ہوں، ساتھ میرے دوست ہیں راجہ ضیاء اور زعفران، ہم دبئی سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ زندگی کے اندر اگر انسان نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہوں جھوٹی، اس کا کفارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چنگیز خان صاحب دبئی سے آپ نے ہمیں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ حضور زندگی میں بہت ساری قسمیں کھائی ہوں، اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، عادت بھی ہے قسمیں کھانے کی، پھر ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ساری قسموں کا کفارہ ادا ہو جائے؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے جھوٹی قسموں سے متعلق کیا ہے، جی جی، تو ان کا سوال، ان کا جواب دینے سے پہلے قسم کی ہمیں اقسام جاننا ضروری ہے کہ قسم کی 3 اقسام ہوتی، پہلے بھی بیان کیا گیا، غموس، لغو اور منعقدہ۔
غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات پر قسم کھانا، وہ کام ہوا ہی نہیں ہے، اس پر قسم کھا رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے. اور لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ بلا ارادہ جھوٹی بات پر قسم کھا لینا، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ قسم کھا رہا ہے، وہ کام ہوا نہیں ہے. اور منعقدہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں کسی کام پر قسم کھانا. تو منعقدہ پر تو کفارہ ہوتا ہے. اس سے پہلی جو دو قسمیں غموس اور لغو کہ جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات پر قسم کھا لی، اس کو غموس کہتے ہیں. تو اگر ایسا کیا، کسی جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات پر قسم کھا لی، تو اس صورت میں کفارہ تو لازم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ جھوٹی بات پر قسم کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے رہا ہے، تو گناہ گار ہوگا اور بہت زیادہ اس کو گناہ ملے گا. اور اگر لغو قسم کھاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے وہ جھوٹ، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، بلا ارادہ یہ ایسی قسم کھا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر نہ اس کو گناہ ملے گا اور نہ ہی کفارہ دینا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی قسمیں کھاتا ہے مستقبل میں، تو وہ جتنی قسمیں کھائے گا اس کے مطابق اس کو کفارے نہ پورا کرنے کی صورت میں دینے پڑیں. اس کا کوئی طریقہ کار نہیں حضور کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ بہت ساری قسمیں ہم سے ہو سکتا ہے جھوٹی کھا لی ہوں یا پوری نہ کر سکے ہوں، تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنے کا طریقہ؟ اصل میں ایسی تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ قسم کے بارے میں کہ بہت ساری قسمیں کہیں پتہ نہیں کتنی ہیں، کوئی فکس گنتی تو بہت مشکل ہے. اسی طرح نمازیں چھوٹ گئیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی. تو اس طرح کے اکثر جو مسائل ہیں ان میں حکم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے اندازہ لگائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بری و ذمہ ہو سکے. تو زیادہ سے زیادہ قسموں کا اندازہ لگا کے پھر اس کے مطابق کفارہ دینا پڑے گا. امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے آج قسم کے موضوع پر بہت سارے مدنی پھول سیکھے ہوں گے. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی چینل کو بالخصوص زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیے. بے شمار علم دین کے مدنی پھول آپ کو ملتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ 41 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور الحمدللہ ہر شعبے کی اپنی بہار ہے. بالخصوص جو ہمارے گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائی، جن کو ہم خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں، الحمدللہ اس شعبے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ہمارا کام ترقی کر رہا ہے. آئیے ان گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کی ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں. الحمدللہ صوبہ پنجاب کے شہر خوشاب میں ایک گونگے بہرے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے، ان کے گھر کے قریب ایک گونگا بہرا شخص تھا جو کہ غیر مسلم تھا. یہ گونگے اسلامی بھائی اس غیر مسلم گونگے سے ملاقات کرنے گئے اور اشاروں کی زبان میں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے راہ حق کی دعوت پیش کیا کرتے اور اسے سمجھاتے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے. وہ گونگا غیر مسلم دعوت اسلامی کے گونگے مبلغ کی پرتاثیر مدنی باتوں میں دلچسپی تو لیتا مگر واضح کوئی جواب نہ دیتا. کچھ دنیاوی مسائل کی وجہ سے وہ غیر مسلم گونگا جو تھا وہ پریشان تھا، سکون کی تلاش میں تھا. اسی دوران دعوت اسلامی کے اس گونگے مبلغ نے اسے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کر لیا. جب وہ گونگا جو اس وقت تک غیر مسلم تھا مدینہ الولیہ ملتان شریف میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ پہنچا تو ہر طرف سبز امامہ شریف کی بہاریں اور درود و سلام کی صدائیں تھیں. الغرض ایک عجیب روح پرواہ سما تھا. یہ مناظر دیکھ کر وہ گونگا غیر مسلم اس مدنی ماحول سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہیں اپنے اجتماع میں اپنے باطل مذہب سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر قادری رضوی بھی بن گیا. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار، عرصہ محشر میں آقا لاج رکھنا آپ ہی، دامن عطار ہے سرکار بے حد داغدار. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے ہر شعبے کی بہار ہے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ فارمیلٹی کے طور پر دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ رہیں بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، قافلوں کے مسافر بنیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سیکھ کر مبلغ دعوت اسلامی بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیجیے. غور کیجیے، کسی کو ہم نے اگر نماز کی دعوت دی اور وہ نمازی بن گیا، ہمارے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور کبھی زندگی میں اگر ایسا موقع ملا کہ ہماری نیکی کی دعوت سے کسی کو ایمان کی دولت مل گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی
تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے اور شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ